وہ واقعہ پڑا ہے نا کہ ایک نفس 100 کم ایک نفسوں کو قتل کر کے توبہ کی طرف بھاگا. اسے احساس ہو گیا دنیا میں سب سے بڑا مرض اگر کوئی ہے تو وہ احساس نہ ہونا ہے. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. مگر 99 قتل کر کے بھی محسوس ہوا کہ میں غلط ہوں اور دوڑا کہ کہیں کوئی معافی کا دروازہ یا رستہ کوئی طریقہ مل جائے. ملاقات ایک صوفی سے ہو گئی. پوچھا کہ کیا توبہ مل سکتی ہے, معافی مل سکتی ہے؟ تو صوفی صاحب کہنے لگے بھی کیوں نہیں, توبہ کیوں نہیں, کرو ملے گی. کہا میرا سوال پہلے پورا سن لیں. میں نے 99 آدمی مارے ہوئے ہیں. کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا کہ اٹھ کے میرے سامنے سے بھاگ جا. کوئی ایک کو مارو تو پوری انسانیت کا قتل ہے, تو 99 قتل کر کے توبہ معافی تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. کہنے لگا کہ میری بڑی کوشش تھی کہ 99 پہ آؤٹ ہو جاؤں, سنچری نہ ہی کروں تو اچھا ہے, لیکن تیرے اس انداز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں سنچری کر ہی جاؤں. مارا, گردن اتاری اور پھر دوڑ پڑا, پھر توبہ کی طرف. رب نے ملاقات عالم سے کروا دی. اللہ تجھے کسی دین کے صحیح عالم سے ملا دے. سارا مسئلہ بتایا, اپنے نفس کی وارداتیں بتائیں, قتل بتائے, تعداد بتائی. عالم کہنے لگے کہ یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. معاف اس نے کرنا ہے, معافی تو نے مانگنی ہے. وہ دلوں کے راز بہتر سمجھتا ہے. معافی مانگ کیوں نہیں, لیکن شرط ہے توبہ کی کہ جس یارانے دوستانے اور ماحول میں رہتا ہے وہ بدل. اور ہماری آج کی ملاقات کا خلاصہ بھی یہی ہے. یارانہ بدلیے, ماحول بدلیے, اپنی کمپنی بدلیے. آپ جس جگہ بیٹھتے رہتے ہیں اسے تبدیل کیجئے اور کہیں ایسی جگہ چلے جائیے جہاں آپ گناہ کی بجائے نیکی کی طرف مائل ہوں. اللہ اکبر. کہ بندہ وہاں سے اٹھا, اللہ ایسی تڑپ اور ایسی درد آپ کو اور مجھ کو آج دے دے. اور دوڑا. موت پیچھے تھی, بہت نہیں دیکھتی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر اچھے یا برے کو دیکھ کے چلتی تو انبیاء کو موت نہ آتی. قاری عبدالحفیظ صاحب اس دنیا سے نہ جاتے ہیں, لیکن وہ لے جاتی ہے. موت آئی, رحمان نے فرشتوں کو دوڑا دیا, دوڑے لگا دی. کہا ناپو, جنت کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں, جہنم کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں. ظاہر جہنم کے فرشتوں کا دعویٰ بڑا مضبوط تھا کہ 99 نہیں 100 کا قاتل ہے. اور دوسری طرف معافی والے فرشتے بھی. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جنت کی طرف سکڑ جا. وہی رب جسے ہم سفر میں کہتے ہیں اللہم حون علینا سفرنا ھذا وطو عنا بعدا. اللہ اس کے فاصلوں کو سمیٹ دے, زمین کو سمیٹ دے, سفر آسان کر دے. رب نے اس بندے کا سفر جنت کی طرف آسان کر دیا اور اس کی روح کو لے کر کے جنت کے فرشتے گئے. حضرات, نفس کے اوپر واردات, کیفیات. لیکن یہ صوفی بیچارے ساری عمر آج تلک, چونکہ میرا تعلق 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی صوفیہ سے ہے, وہ ایک ہی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, نفس کیا ہے, روح کیا ہے. اور یہاں آ کر کے رک جاتے ہیں کہ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. محبوب سے لوگوں نے پوچھا بتائیے کہ روح کیا ہے. محبوب نے رب سے پوچھا, اللہ نے جواب دیا قل الروح من امر ربی. محبوب ان کو کہہ دو روح میرا سیکرٹ ہے, یہ میں کسی نبی کو بھی نہیں بتانے والا. بڑی سادہ سی بات تھی, یہ میرا سیکرٹ ہے, میرا سیغہ راز ہے, میں نہیں بتاتا کسی کو. اور آج تک سائنس نے ٹل لگا لی ہے شیشے کے بکسے بنا بنا کے. اور وہ لوگ جو قومے میں ہیں, مرے نہیں, روح اندر ہے, بول چال نہیں, سمجھتے نہیں کچھ, ان کو شیشوں میں لگا لگا کے, کیمرے لگا کے
اندر پل پل کی رپورٹ اور ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ کون سی چیز آتی ہے جو آ کے روح کو لے جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جو جاتی ہے تو وہ روح ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ تقریباً اس وقت 7واں 8واں سال لگ چکا ہے، یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، تجربے ہو رہے ہیں، لوگ قومے میں گئے ہوئے ان شیشوں کے باکسز میں مر رہے ہیں، لیکن روح کا پتہ نہیں چل رہا۔ قل الروح من امر ربی، یہ رب کا معاملہ ہے۔ مگر صوفی کہتا ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ برے بندے میں بھی ہو تو اللہ کا امر تو برا نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اچھی ہے۔ اسے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے۔ اس نے کبھی صحیح طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پڑھی ہوں کہ اچھے اور برے کا امتیاز روح میں کیسے کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نفس 4 چیزوں کے خمیر کے اندر ڈالی ہوئی روح کا نام ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ آپ نے خشک روٹی کا ٹکڑا بھی کھایا، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مٹی سے ہو کے آیا ہے، خاص درجے حرارت پہ دانا بنا ہے، ہوائیں چلی ہیں اور اس کو پانی لگا ہے، پھر جا کر کے گندم کا دانا بنا ہے، پسا ہے، پانی میں آٹا بنا ہے، آگ پہ چڑھا ہے، روٹی بنی ہے، ہوا لگی ہے، خشک ہوئی ہے، تو نے کھائی اور چبائی ہے، مرد کے وجود میں گئی تو ان 4 چیزوں کا ست رب نے پانی کی بوند بنا کے پشت میں رکھ دیا، عورت نے کھائی تو سینے کی ہڈیوں میں رکھ دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ ماں کی سینے کی ہڈی اور پشت کے اس حصے سے پانی کی بوند کو اٹھا کے رحم مادر میں چپکا کے اس کے اندر رب نے پانی، آگ، ہوا اور مٹی خاص درجہ حرارت پہ اس کو ایک ڈھانچہ دے کے، سسٹم اور وجود دے کے اس کے اندر رب نے روح پھونکی اور اس پانی کے بلبلے کو ایک مکمل انسان اور نفس بنا دیا۔ یہی پیدا ہوتا ہے، یہی مرتا ہے۔ اور اس نفس کی ایک خصوصیت یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اچھا ہو تب بھی مرنا ہے، برا ہو تب بھی مرنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ نکاح پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کو قبول ہے؟ بچے نے کہا قبول ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کی سپرد، مبارکباد، دعا۔ ساری عوام کٹھی ہوگی، کہنے لگی نہیں جی یہ تو 3 دفعہ ہونا چاہیے، آپ نے 1 دفعہ کیوں کروایا؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو آیت اللہ نے 3 دفعہ دہرائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دہرائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ او بھائی سب نے مرنا ہے، کسی نے نہیں بچنا، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ جب مرنا ہے تو فکر کر، کل نفس بما کسبت رہینہ، جس بھی جان نے جو کمایا ہے اپنی اس کرتوت کے بدلے میں وہ گروی ہے، اس کی گردن نہیں چھوٹنی، جان نہیں چھوٹنی جب تک حساب و کتاب نہیں دینا۔ اور آدم کے بچے کے رب نے قدم قیامت کے دن گاڑ لینے ہیں، اور جب تک پوچھ نہیں لینا، حساب و کتاب نہیں ہونا، اس بیچارے کی جان نہیں چھوٹنی۔ اس حساب و کتاب سے بچنے کے لیے آج تزکیہ نفس کیوں نہیں کر پا رہے؟ اسی سوال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ نفس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 7 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی رائے ہوگی، نفس ایک ہی ہے، نفس کے احوال یا اس کی حالتیں 7 ہیں، نفس ایک ہی ہے، اس کے پوائنٹس مختلف ہیں، پنکھا ایک ہی ہے، پنکھا ایک ہی ہے۔ آپ اس کو نمبر 1 پوائنٹ پہ کر لیں، پوائنٹ 2 پہ کر لیں، پوائنٹ 3 پہ کر لیں، سپیڈ کا فرق آئے گا۔ ایک اور چیز ہے، پنکھا ایک ہی ہے، آپ اس کا بٹن اوپر اٹھا دیں تو ایک جگہ فکس کھڑا ہے، اس کو نیچے پریس کر دیں تو وہ گھوم کے کافی سارے لوگوں تک اپنی سروس مہیا کر رہا ہے۔ اور بھی آپشن ہے، بیچ میں پانی والے پنکھے بھی ہیں، آپ اس کی فوار چلا دیں یا بند کر دیں، اور بھی بڑے سارے آپشن ہے۔ وہ پنکھا ہی فین ہے، یہ نفس اور انسان ہی، اس کے احوال مختلف ہیں۔ پہلی حالت کو نوٹ کیجئے، انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، یہ سگنل پکڑتا ہے۔ کیا پکڑتا ہے؟ یہ ڈیوائس ہے، یہ ایک سم ہے۔ آپ کے پاس سم ہے، کسی نے برا میسج کیا تو بھی آئے گا، اچھا کیا تو بھی آئے گا۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیرے وجود کی بھی قسم، مجھے اپنی بھی قسم جس نے یہ بنایا ہے، مجھے تیری بھی قسم، مجھے میری بھی قسم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
یہ تیرا نفس جو ہم نے بنایا ہے یہ ملہم ہے، اسے کہتے ہیں نفس ملہمہ، الہام ہوتا ہے اسے، بیٹھے بیٹھے ذہن میں آتا ہے چل آئس کریم کھائیے، راستے میں جاتا ہے وہ کہتا ہے چل اپنے پیسے دی ضرور کھانی ہے، کسی نے دال آ کے کھائیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں، میرے پاس وقت شارٹ ہے چونکہ آپ لوگ بھی، تو اس لیے میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں، باقی آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ الہامی نفس کیا ہے، یہ کیسے سگنل پکڑتا ہے اچھے اور برے، جاتے جاتے اندازہ لگا لیتی ہے آنکھ مال کیسا جا رہا ہے، کان آواز سن کے جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے، اور دل دھڑکنوں کے ساتھ دماغ آنکھ سب جو ہے وہ چلتا ہے یہاں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے میسج برے بھی آئیں گے اچھے بھی آئیں گے، اس کے اندر صلاحیت ہے یہ دونوں لے لے گا۔ اگلا مرحلہ وہ ہے نفس امارہ، نفس امارہ، سورہ یوسف ہے 13واں پارہ ہے، اور یہ نفس امارہ امر سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، مبالغے کے ساتھ کسی چیز کے زیادہ سے زیادہ آرڈر لگانے والا۔ بھوک تھوڑی تھی، آدمی ایک ہی تھا، شہر میں 10 پیزا سینٹرز کو فون کر دیتا ہے کہ آپ نہ لارج سائز کے 4 پیزے بھیج دیں، وہ سارے ہی لے کے آ جاتے ہیں، کہتے یار میں تو کلا سا، میں نے کتنے کھا لینے سے، بھئی آرڈر کیوں؟ تو میں نے ویسے کہا تھا، جو پہلے آ گیا اس سے لے لو۔ تو شرارتیں سوچتی ہیں، امر اور آرڈر لگتے ہیں، اور یہ آرڈر بڑی اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں، کیلے کا چھلکا پھینک پھر دیکھ جو گرے گا اس کو انجوائے کرنا، نوٹ کو دھاگا باندھ پھر پھینک جو پکڑے گا کھینچ لینا، اور بعد میں اس پہ کلیپنگ کرنا۔ یہ اس نے باہر بلب اتنے سارے لگائے ہوئے ہیں، پتھر مار اور توڑ دے، پودے لگائے ہوئے ہیں اکھاڑ دے، گاڑی ہے اس پہ لائن پھیر دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو یہ سارے امارہ بری طرف، ان النفس لامارۃ بالسوء، الہام ہوا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کافی ساری بکس ہیں فیس بک کے علاوہ، ریسرچ کے انجنز ہیں، تو جیسا بندے کا نفس ہوتا ہے ویسی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے، کثرت 1 2 3 4 5، یہ اور آگے چل اور آگے چل، پوری رات بیت جاتی ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا نا کہ اللہ کے بندے ساری ساری رات بھی قرآن پڑھتے تھے، تو اس وقت میرا سمجھنا بڑا مشکل تھا، اور آج کل جب میں راتوں کو دیہاتوں سے، شہروں سے، گاؤں سے، ویرانوں سے گزرتا ہوں تو پوری رات نوجوان، وہ نوجوان جو پہلی تراویح میں تھک جاتا ہے، پوری رات اپنے قدموں پہ کھڑا باہر جنگل اور ویرانے میں، کیونکہ جس چیز کی اس کو تلاش ہے وہ اسے میسر ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ تو نفس امارہ کی حالت بھی آپ کے اور میرے پاس ہے، بے شک جتنا مرضی کوئی بڑا صوفی ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، یہ کیفیت اس کے پاس ہوگی، نفس برائی پہ آمادہ کرے گا۔ اور سورہ یوسف میں اس کا بیان کسی وجہ سے ہے، نفس برائی پہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسری کنڈیشن آ گئی، اچھائی اور برائی دونوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، اب ایک نفس ہے کہ وہ زیادہ تر برائی ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نفس کو قتل نہیں کرنا۔ مجھے نہیں ملا کہ کہیں اللہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اللہ کہتے ہیں اس کی ریشو کم کر دو۔ آج کوئی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے پاس 100 پورے نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں 50 سے تھوڑا اوپر لے آ، 50 سے تھوڑا اوپر، تاکہ اس طرف کو 51 کی طرف جھک جائے، 49 کی طرف نہیں جھکے۔ 49 کی طرف جھک گیا تو تو ادھر فیل اور ناکام، 51 کی طرف پلڑا جھک گیا اس 100 آدمیوں کے قاتل کی طرح، تو میں تجھے اس طرف لے جاؤں گا، عیشہ راضیہ، تیری مرضی کی زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جہنم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ برے آرڈر کی بجائے نا نفس لوامہ کے پوائنٹ پہ اس کو گھما کے لے جانا، کدی یاراں نوں بھی دھوک لے جائیدا نا، چل یار سرکس لگی ہے چل، اور کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے ہی موٹر سائیکل پہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے بٹھائیں؟ وہ کہندا پاجی میں لے جاؤ، تہاڈی مہربانی، نال لٹک جاندا کھچدا، اور پھر میں نے دیکھا کہ 9 لوگ بائک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے گھسیٹا ہے ہمیں، اس نفس کو گھسیٹ کے کھینچ کے اس طرف لے آؤ۔ ولا جو نفس امارہ کہے اسے کہو نہیں 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 نہیں،
वला उक्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मुझे मुलामत वाला नफ्स चाहिए जो अंदर ही अंदर कहे वो इधर क्यों जा रहा है, गलत क्यों जा रहा है। नफ्स कहता है वो सिगरेट पी ले, कहे नहीं यार नहीं, ये अच्छे लोगों का काम नहीं था, मेरे बुजुर्ग ऐसे नहीं करते थे, चल ये खींच ले, वो गुटखा खा ले, ये हराम खा ले, ये शराब पी ले, ये बुराई कर ले, ये जुर्म कर ले, ये मजे का है, कौन देख रहा है, तू अकेला है। नहीं, गाली दे भी ली है तो फिर मुलामतों के क्यों दी, झूठ बोला भी है तो फिर मुलामत करे कि क्यों बोला है, गलतकारी हो भी गई है फिर कहे कि नहीं नहीं, और यहां मगलूब कर दे, फदआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं नफ्स के और लोगों के गलबे के नीचे दब रहा हूं, मुझे यहां से खींच, मदद कर, मुझे बचा। रब नफ्स से लव्वामा दे दे, ये तेरे रब की तरफ से मदद है, मुलामत की तरफ। और जब नफ्स से लव्वामा आके आपको कह देना क्या कर रहे हो, तो ये दौड़े लगवा देता है, ये यूसुफ को बंद कमरों में भगा देता है, ये अल्लाह का डर पैदा कर देता है, और इसे कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना। इसे क्या कहते हैं, नफ्से। आज आपने जो पहली आयत रकत में तिलावत सुनी, क्या खौफ बांधा गया, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तेरे रब का रोब दबदबा हैबत और आमद का अंदाज ऐसा है, तेरा रब आया है और पूरी कायनात के ताकतवर फरिश्ते हैबत के मारे सफों में खड़े हो गए। एक फरिश्ते की पावर इतनी है, फूंक मार दे तो पूरी कायनात का निजाम शमसी झड़ जाए, जमीन बिखर जाए, उड़ जाए, पहाड़ रूई बन जाए, समंदरों में आग लग जाए। फूंक मारते थे ना चूल्हे में, एक कई दफा 10-10 फूंके मार के भी आग नहीं लगती थी, सिर्फ एक फूंक फरिश्ता मारे, इतनी ताकत रखी है। मगर इतनी ताकतों के मालिक ये भी उस मालिक के सामने कांप रहे हैं, सफे बांध के खड़े हैं। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, 70,000 लगाम दे के जहन्नम सामने है, एक एक लगाम को 70-70 हजार फरिश्ता खींच रहा, और ये घसीट रही है, गर्दन निकली हुई है, और पीछे से जो है वो फरिश्ते मार रहे हैं, ऊपर अल्लाह का अर्श है, सूरज करीब कर दिया गया है। और ऐसे मंजर में अपने नफ्स को दुनिया के लालच और तामू में रखने वाला और टेस्टों में, हलावतों में रखने वाला, ये इस वक्त अलफ लिल्ला नंगा होके अकेला फंसा हुआ है, और जहन्नम डरा रही है। अल्लाह वादे पूरे कर, 999 जहन्नम को 1000 में से दिए जा रहे हैं, उसका पेट नहीं भर रहा, वह तकूल हल मिन मजीद, वो और मांग रही है, और मांग रही है। ये कंडीशन है। वहां इंसान सोचेगा यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज तेरी यादाश्तें काम नहीं आएंगी। साथ क्या लेके आया था, हमने बताया था, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, नफ्स का तज़किया करके जितना दुनिया में रहना है उसके लिए हलाल कमाना, जितना तूने आगे जिंदा रहना है उसके लिए कुछ साथ लेके आना। क्या लेके आया है, यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, हाय मैं इस हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ लेके आया होता, मैंने कुछ भेजा होता। एक तरफ ये फंसे हुए हैं और एक तरफ अल्लाह आवाज दे के बुला रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। ये है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो नहीं जिन्होंने ऑपरेशन कर लिए होंगे। मैंने सारी शरीयतों को पढ़ा है, किसी भी शरीयत का मिजाज सर्जन वाला नहीं है। सर्जन वाला मिजाज समझते हैं, जिस्म में फोड़ा है, डॉक्टर सर्जन है तो वो कहेगा इन्हों ऑपरेशन ही करना पैना। हकीम है तो कहेगा नहीं यार थोड़ा सोच लो, देख लो, इलाज मुमकिन है। फिजिशियन है तो वो दवा देगा, उससे इलाज करेगा। अंबिया का मिजाज अगलब जो है वो फिजिशियन वाला होता है, वो दवा दारू देते हैं, इलाज करते हैं। अल्लाह ने उनको सर्जन दे के, नश्तर दे के नहीं भेजा कि जो बुराई नजर आए काट दो, फौरी आंख निकाल दो, फौरी ये कर दो, जिना करे नफ्स काट दो। नेवर। सीने पे हाथ रख के कहा, दुआ की, बात से समझाया कि ये जुर्म अगर तेरे घर कोई आके करे तो कहने लगा बहुत बुरा है। कहा किसी के घर काटना भी बुरा है, तो इलाज किया, सीने पे हाथ रख के दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्ली सदरा, अल्लाह इसके सीने की लगी आग को ठंडा कर दे, वह हसन फरजा, और इसकी शर्मगाह की उठान के अंदर अल्लाह नरमी पैदा फरमा दे, हिफाजत फरमा। तो अपने वजूद को काटना नहीं,
फिजिशियन बन के इलाज कीजिए, फिर नफ्स मुतमइन्ना बनेगा। मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, बात सारी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन नफ्स मुतमइन्ना के 4 दर्जे उलमा ने बयान किए हैं। एक राजिया, खुद राजी हो जाए, जो भी काम है पहले गलत करता था, अब कहे रजी तो बिल्लाहि रब्बा, मेरे नफ्स तू मान या ना मान, मैंने अपने रब की माननी है, मैं रब पे राजी हूं। यहां उलमा ने लिखा है कि एक पहलू नफ्स का यह भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं नफ्स मलगूबा से नफ्स मगलूबा की तरफ। मलगूबा क्या था, ये भी आए, ये भी आए, वो हराम आ जाए, वो इकट्ठा हो जाए। इसने कहा नहीं 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 नहीं, खाना है तो आज दाल ही पकी है, वही हलाल की है, वो खा ले, ये गोश्त, ये हराम, ये जुर्म, ये रिश्वत, ये कमाई, मैं तुझे इतना लाडला बना के रखने वाला नहीं हूं, मेरे पास रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। यहां लिखते हैं उलमा कि ये नफ्स मलगूबा से मगलूबा और मगलूबा से मुतमइन्ना और मुतमइन्ना से राजिया, रब के दिए पे राजिया, और जितने अपने हालात हैं उस दायरे में रह के कहता है अल्लाह ये मेरी बंदगी तेरे नाम है। ये नहीं कि करोड़ों का डाका मार के फिर अल्लाह को कहता है अल्लाह मैं हज पे आया हूं, नहीं, कहता है अल्लाह हज करना चाहता था, इतनी हिम्मत नहीं थी, इरादा पक्का था, तू करवा देता तो मैं कर लेता, अब बस इतना ही है मेरे पास, ये पैसे मैंने किसी और रास्ते में लगा दिए, अल्लाह कबूल फरमाना। यह है राजिया। मर्दिया क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अंबिया के असहाब रब से राजी हुए, रब ने बदले में अपनी रजाएं लिख के कहा जब तक मैं तुमको राजी नहीं करूंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम मेरे से राजी थे तो अल्लाह जन्नत में भेज के फिर पूछेगा राजी हो, और राजी हो? सारे कहेंगे अल्लाह राजी हैं, कुछ और चाहिए? अल्लाह और हो क्या सकता है? अल्लाह कहते हैं अभी जो मेरे मिजाज की चीज थी वो तो तुम्हें नहीं मिली ना। बस औकात बंदा खा खा के पेट बाहर आ जाता है, पाजी कुछ और नहीं, पाजी बस हो गई है, नहीं 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 नहीं, हाले तो बहुत कुछ रहता है, भैया और क्या रहता है? तो मुझे पता है मैंने क्या है, नहीं जी हूं नहीं खादा जाना, मैं जब लाऊंगा तो हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं हमारे पास कुछ है और भी है, वलदैना मजीद, अल्लाह थोड़ी सी झलकी करवाएंगे। यौम युक्शफु अन साक, चेहरा तो अभी दरकिनार, रब सिर्फ पिंडली से कपड़ा उठाएगा, लोग सजदे में। अल्लाह ये कुछ छुपा के रखा था, ये सीक्रेट, ये सरप्राइज, कहा वो सब तुम्हारी मर्जियों का था, ये मेरी मर्जी का है। सुभान अल्लाह। और वहां जाके फिर नफ्से कामिला बनेगा जो जन्नत में चला गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला हमें इनमें से कर दे। मिसाल दे के सलाम कहते हैं। ये मिसाल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन ये मिसाल बड़ी वाज़ेह है। हम ऑफिसर लोग थे 18वें ग्रेड के, तकरीबन एक 17वें का बाकी 18वें के 5 लोग गाड़ी में थे। तो ये बुंदू खान चैन जो है होटलों की, तो हम खाने के लिए मुल्तान गए हुए थे। वहां जाके जब खाना वाना खाया, बिल दिया, तो हमारे पास प्राइस कंट्रोल कमेटी के ऑफिसर भी थे, तो कहने लगे यार ये बिल इसने डबल भी नहीं ट्रिपल लगाया है, जो चीजों का रेट है ट्रिपल रेट है। तो हमने कहा जी आपके मामले उनके मामले, हमने तो पहले देख के सारा कुछ फिर ही उनको ऑर्डर लगाया ना। गाड़ी में बैठे तो कहने लगे, ड्राइव वो कर रहे थे, मैं आया, ये वॉशरूम में से गया, आकर के स्टीयरिंग सीट पे बैठे, बाहर बाईपास मुल्तान पे निकले, 1.5 किलोमीटर जब आगे गए तो एक कहका लगाया, और थोड़ी देर के बाद उसने शलवार के नेफे में ना कुछ चीज थी वो निकाली, इधर फेंक, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। हम हंसने लगे, भी ये क्या? तो हंसते हंसते पता क्या कहने लगा, उन्होंने जितना बिल लगाया था उससे डबल ट्रिपल मैं लगा आया हूं। वो जितनी ऊपर क्रिस्टल कैप्स थी महंगी महंगी, जो वॉशरूम की टूटियों पे चढ़ी हुई थी, सारी उतार के ले आया। ऐसे को तैसी तो होती है, टिट फॉर टैट तो है, अदले का बदला तो है, कमा तदीन तुदान, जैसे करेगा वैसे भरेगा। अच्छा हम सारे एक मर्तबा जैसे आप खुश हुए हम भी हुए। फिर अचानक मेरे दिल में आया, मैंने कहा मजर भाई, कहने लगे जी। मैंने कहा यार आज तो हमने कर लिया, पहल उनकी थी, दूज हमने की, ज्यादती बहरहाल फिर भी इस वक्त हमारी ज्यादा है, उन्होंने अपना बदला देना था। मैंने कल क़यामत के दिन रब ने खड़ा कर लिया तो वहां ये पैसे, रुपए, डॉलर, यूरो, रियाल तो होने नहीं है, अमल ही लिए जाने, पता नहीं वो हैं भी कि नहीं है। यहां तक क्या था, नफ्से अम्मारा, वॉशरूम में बैठा तो नफ्से अम्मारा उथल पंगे दे रहा है, ये भी कर ले वो भी कर ले, पता नहीं चाबियां लगा के कैसी उतारी, उतार करके शलवार के नेफे में सारे वो लेकर के आया, बैठा, फेंकी। नफ्से अम्मारा एक्सेप्ट किया उसने, नफ्से मुल्हमा, उसको वही आई, आर्डर लगा, ये कर वो कर, उसने मान लिया।
اب نفس لوامہ، یہاں جب میں نے جملہ بولا تو اس کا نفس لوامہ ایکٹیو ہو گیا. 1.5-2 کلومیٹر ایسے ہی چلا، اگلے کٹ سے اس نے گاڑی موڑ لی. نفس لوامہ نے دے دے کے کچوکے، یہ اچھا نہیں کیا، قیامت کو حساب دینا ہوگا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، اس سے زیادہ کہیں نکل جائیں گے. گاڑی مڑ گئی. واش روم کے پاس جا کے گاڑی لگا کے اس نے ساری کیپس اوپر چڑھائیں اور آ کر کے سیٹ پہ پتہ بیٹھ کے کس انداز میں بیٹھا، اللہ تیرا شکر ہے، دنیا دے معاملے دنیا چھل ہو گئے. یہ ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ ہمیں اگر مہیا کر دے تو ماضی کے جتنے بھی گناہ نفس امارہ نے کروائے ہیں، نفس ملہمہ نے بار بار سمجھایا ہے، اللہ میرے نفس لوامہ کو ایکٹیو کر دے، اور آج بھی اگر مجھے یاد آ جائے میں حقوق العباد لٹا دوں اور حقوق اللہ میں اللہ سے توبہ کر لوں. 100 قتل کیے ہوئے بھی ہیں تو اللہ نفس مطمئنہ پھر بھی عطا کر دے گا. تو پھر اس تزکیہ نفس سے دوریاں کیوں ہیں؟ ذات کا معاملہ ہے. اور طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کہ آج ہی کہیں تنہائی میں جا کے نا تھوڑا سا تنہائی میں گھر والوں سے سائیڈ پہ ہو کے سوچنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آج بابا جی، کبھی ادھر گئے تو نہیں کونے میں. وہاں جا کے نا اللہ کے سامنے تھوڑا رونے کی کوشش کرنا، ماضی کے گناہوں پہ ذرا ایک آنسو ڈالنا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، میرا بندہ تنہائی میں جا کے رو پڑے، آنسو کا قطرہ بہا دے، میں صرف پچھلے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا، نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا، اور کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں عرش کا سایہ دے کے، کوثر کے جام دے کے، جہنم سے بچا کے جنت میں محبوب کے ساتھ بھیج دوں گا. حضرات یہ تزکیہ ہے، اگر اچھا لگے، ممکن ہو اور میسر ہو. ممکن بھی ہے، میسر بھی ہے. ہمارا کوئی درس ایسا نہیں کہ جو خلا سے ہم اٹھا کے لائے ہوں کہ جو ہمارے لیے کرنا ممکن نہیں ہو. وہ جنات ہی کر سکتے ہوں، یہ انسانوں کے لیے ممکن ہے، انسانیت کے لیے ممکن ہے. کوشش کیجئے گا. رمضان ابھی باقی ہے، راتیں ابھی باقی ہیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ ابھی جملے باقی ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الہ العالمین ہم بندے ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ شفائیں ڈھونڈتے ہیں، اللہ پیسے لگتے ہیں، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اللہ کو نصیحت صحیح معنوں میں نہیں ملتا. میرے مالک کسی کا محتاج نہ کر تو خود ہی شفائیں عطا فرما. حسب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ کی موجودہ بیماری اللہ کرونے کی شکل میں وبا ہے، سزا ہے، ابتلا ہے یا سازش ہے، اللہ جو بھی ہے ہم سے اس کو ٹال دے. اللہ اپنی رحمتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری کرتوتوں کی سزائیں ہمیں نہ دے. الہ العالمین جس گھر میں جو دکھی ہے، جس مجلس میں کوئی بیمار ہے، گھر کلینک ہسپتال، اللہ جہاں بھی کوئی دکھی ہے، اللہ سب دکھیوں میں دکھ دور فرما. اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ بھی اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اور اسے حلال عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ جیلوں میں نہر پھنسے ہوئے اللہ ان کی خاص معاونت فرما. اللہ اس وقت وطن عزیز اندرونی بیرونی سازشوں کے گھیرے میں ہے، میرے مالک اس کی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرے نام تیرے کلمے پہ بنا ہے، اللہ اس کو چاروں طرف سے محفوظ بنا. اللہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر امت مسلمہ ہے تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ہمارے زوال کو عروج میں بدل. اللہ ہم سے کھلا ہوا عروج و نقاب سے الہ العالمین سے ہم کی ہم قبول فرما. اللہ جو باتیں آج کی ہیں ان پہ عمل کی توفیق دے. اللہ ایسا نفس عطا فرما کہ کل قیامت کے دن تو اس سے راضی ہو کے اس کو راضی کر دے. اللہ اطمینان عطا فرما. اللہ نفس لوامہ سے نواز. اللہ نفس امارہ سے بچا. اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی شیطانی وارداتیں ہیں یا انسانی وارداتیں ہیں من الجنت والناس اللہ سب سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.